اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، جس میں خدا نے قدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے سوائے اپنی عبادت کے لیے۔ تو دیکھیے کہ چاہے جنات کرو یا انسان کرو، یہ عبادت کے لیے خلق ہیں۔ اگر خدا کی عبادت نہ کرے تو یہ بیکار ہے ان کی خلقت۔ جس طرح اگر کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے کسی غرض سے، اگر اسی کام میں استعمال نہ ہو تو وہ بیکار ہوتی ہے۔ مثلا اگر قلم ہے، اس قلم کو لکھنے کے لیے کسی نے بنایا ہے، اگر وہ لکھنے کے کام نہ آئے تو قلم بیکار ہے۔ اسی طرح انسان اور جن خدا کی عبادت کے لیے خلق کیے گئے ہیں۔ اگر خدا نے قدوس کی عبادت نہ کرے تو گویا کہ ہم بیکار ہیں، ہماری خلقت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھا جائے کہ خدا کی عبادت سے، خدا کی شریعت سے اور اس کے رسول کے شریعت سے کافی نوجوان دور ہیں۔ ان کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وجہ معصومین نے یہ بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ کسی چیز کو نہیں جانتے ہیں، کسی چیز سے جاہل ہے، تو وہ اس چیز کے دشمن ہے، اس چیز کو دشمن سمجھتے ہیں۔ لہذا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہمیں علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم شریعت سے دور ہیں اور خدا کی عبادت سے دور ہیں۔ دیکھیے ہمارے نوجوان جو ہیں، اگر ان کی تربیت چاہے والدین ہو یا استاد ہو یا جو بھی علاقے میں اثر رسوخ رکھتا ہے، وہ ان کا فریضہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کریں۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو طبعاً وہ جو ہے غلط راستے کی طرف، غلط کاموں کی طرف جائیں گے۔ کیوں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر نوجوان جو ہے وہ مثل ہے اس شخص کے جو پیاسا ہو۔ اب ایک پیاسا شخص ہے، اگر اسی کو صاف شفاف پانی نہ ملا تو وہ نجس اور گدلے پانی سے بھی اپنی پیاس کو بجھائے گا۔ اسی طرح نوجوان بھی اسی پیاسے کی مانند ہے۔ اگر اس کی نوجوانوں کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کی گئی تو وہ غلط راستہ اختیار کریں گے، پھر غلط افعال جو ہے ان کو انجام دیں گے۔ لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ نوجوان کی تربیت کی جائے تاکہ وہ شریعت محمد و آل محمد اور شریعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے اور اس پر عمل کر کے خداوند قدوس کی عبادت صحیح طریقے سے خواہ انجام دے۔ دیکھیے شریعت محمدی ہماری لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ مشکلات بڑھانے کے لیے ہے۔ بہت آسان ہے، اور ایک میں مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ ویسے مثالیں تو بہت ہیں لیکن ایک دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ ایک شخص جو شریعت پہ عمل کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو شریعت سے دور ہے، شریعت سے واقف نہیں ہے۔ جب شادی کرتے ہیں تو شادی کی ایک رات گزرنے کے بعد دوسرے دن ایک وہ شخص ہے جو دوسرے دن اپنے سارے کپڑے، چاہے رومال ہو، قمیص ہو، شلوار وغیرہ جو بھی ہو، اسی طرح اس کی بیوی جو ہے اپنے سارے کپڑے جو ہے ان کو پاک کرتی ہے، دھوتی ہے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو۔ تقریباً اگر دونوں کے کپڑے ملا لے تو 10-12 ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ان کو دھو رہے ہو؟ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ نجس ہے، اس لیے۔ اب اس طرف جو دوسرا بندہ شریعت پہ عمل کرتا ہے، شادی کے دوسرے دن جو ہے وہ ایک کپڑا لے کر اسی کو بھی کامل نہیں بلکہ جہاں تک نجاست لگی ہے اسی کپڑے کو، اسی حصے کو دھو رہا ہے، بقیہ کپڑے جو ہے ان کو نہیں دھو رہا، کیونکہ وہ پاک ہیں، ان کا کوئی نجاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک یا دو کپڑے جو بھی نجس ہوگا اسی کو معین کر کے اسی حصے کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے۔ تو کہاں ایک کپڑے کو پاک کرنا اور کہاں 10-12 کو جو ہے دھو لینا۔ تو یہی فرق ہے جو شریعت کو جانتا ہے اور شریعت کو نہیں جانتا، دونوں میں۔
لہذا شریعت ہمارے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرتی ہے، نہ کہ مشکلاتیں ہیں۔ سب سے پہلے شریعت کوئی بڑی یا یہ کہوں کہ پہاڑ نہیں ہے یا اتنی مشکل نہیں ہے جو ہم شریعت سے دور ہیں۔ ایک تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسری شریعت احکام تکلیف جو ہے وہ 5 ہے۔ یا تو احکام واجب ہے جو افعال مکلف انجام دیتا ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مباح ہے، یا مکروہ ہے۔ ان 5 کے علاوہ نہیں ہے۔ لہذا واجب کی کیا تعریف ہے؟ یعنی شریعت میں اگر کوئی کم ہے اور کہتا ہے کہ یہ واجب ہے، مثلا جیسے نماز واجب ہے، تو واجب کی تعریف یہ ہے کہ اگر اسی کو انجام دو تو تمہیں ثواب ملے گا، اور آخرت میں تجھ سے سوال جواب اسی کا نہیں ہوگا۔ سوال جواب یعنی مطلب عقاب نہیں ہوگا، سزا نہیں ملے گی۔ اگر تم نے ترک کیا تو تمہیں گناہ ملے گا، تمہیں سزا ملے گی۔ یہ واجب ہے۔ دوسرا ہے حرام۔ حرام کیا ہے؟ حرام وہ کام ہے کہ جس کو انجام دو تو سزا ملے گی، گناہ ملے گا، اور جس کو ترک کرو تو ثواب ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے مستحب۔ اب مستحب وہ کام ہے کہ جس کو انجام دو تو تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور ترک کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مباح۔ مباح کیا ہے کہ یعنی دونوں طرف برابر ہے۔ اگر ترک کرو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، انجام دو تو بھی کوئی مسئلہ، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، نہ انجام دینے میں ثواب ہے نہ ترک کرنے میں گناہ ہے۔ اور 5 نمبر پر ہے مکروہ۔ مکروہ کیا ہے کہ اگر اسے ترک کرو تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، جزا ملے گی، اگر انجام دو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لہذا یہ 5 احکام ہے شریعت کا، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ ان کوئی مکلف انجام دیتا ہے اور اس پہ عمل کر کے جو ہے شریعت کے افعال اور کاموں کو انجام دیتا ہے، اور خدا کی عبادت وغیرہ انسان کرتا ہے۔ لیکن 1-2 اصطلاح ہے، جائز اور غیر جائز۔ یہ کام جائز ہے ہم کہتے ہیں، اور یہ کام جائز نہیں ہے۔ تو ان کا تعلق ہمارے ہاں جو ہے اکثر نوجوان کیا سمجھتے ہیں کہ جائز ہے یعنی واجب ہے، جائز نہیں ہے یعنی حرام ہے۔ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جائز ہے تو ان کا تعلق جو یہ 5 جو اقسام ہیں ان میں سے واجب کو بھی شامل آتا ہے مطلقاً، اور مستحب کو بھی شامل آتا ہے، اور مباح کام جو ہے ان کو بھی۔ ان تینوں پر یہ جائز کا اطلاق آتا ہے، یعنی ان کو شامل ہے، بعض اوقات واجب کو، بعض اوقات مستحب کو، بعض اوقات مباح کو۔ اور جائز نہیں ہے تو یہ جو ہے صرف خاص نہیں ہے حرام کے ساتھ، بلکہ اس کا بھی اطلاق جو ہے بعض اوقات حرام کے ساتھ حرام پر آتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے مکروہ پر، یعنی دونوں کو شامل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔